ہم روزہ اور رمضان کے حوالے سے اس دوسری بات کو دیکھ رہے ہیں. ابھی جو ہم نے بات سمجھی ہے رمضان کو ویلکم کیسے کہیں, رمضان کے لیے ہم تیاری کیسے کریں, اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان ظاہری اور باطنی طور پر ہماری تیاریوں کے لیے کیا اہداف ہونے چاہیے, اور اب آ کے کہ رمضان اور روزہ دونوں چیزوں کی الگ الگ فضیلت دیکھیں گے, رمضان کے حوالے سے بھی اور روزے کے اعتبار سے بھی. دو بڑے ایونٹ. رمضان کے اعتبار سے جو ہمارے پاس بات آئی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا جا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کر لو. روزے کی مقصد اور غرض و غایت کو بھی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ یہ کون سے روزوں کی بات ہو رہی ہے؟ رمضان کے. رمضان سے پہلے بھی روزے تھے, ٹھیک ہے نا, اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہود میں بھی روزہ ہے, عیسائیت میں بھی روزہ ہے, ایون ویسے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں ہندو مت میں بھی روزہ پڑا ہے. روزے کا تصور دیگر مذاہب میں بھی ہے اور اسلام میں بھی موجود ہے, اسلام سے پہلے بھی موجود تھا. عرب میں جو روزے پہلے رکھوائے گئے ہیں وہ کیسے؟ ایام 20 کے روزے, 3 روزے اس انداز سے, اور اس کو پہلے فرض قرار دیا گیا کہ یہ 3 رکھے جائیں, اور جو نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دے. اور بعض اوقات یہ بھی کر سکتا ہے کہ روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تو اس صورت میں کیا کر دیا گیا ہے کہ صرف رمضان کے اور ان روزوں کی اہمیت ویسے زیادہ بنا دی گئی, جیسے ابھی 13, 14, 15 یہ بھی ایام 20 کے روزوں میں سے آ رہے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ روزے انسان کے لیے اپنے رب کا قرب پانے کا ذریعہ, لعلکم تتقون, اور رکھو تم سے پہلے لوگوں کو بھی رکھوائے گئی ہیں. ورنہ بندہ بعضوں کا یہ سوچتا ہے ہم سے کیوں. میں اس کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوتا ہوں. آپ گھر میں اپنے کسی چھوٹے بچے کو بلا کے کہنا بیٹا یہ کام کرو, تو وہ فوری طور پہ آپ سے پتہ ہے کیا اگلی بات کہتا ہے؟ کیوں بابا اس سے کام کرا لے, ہم کیوں کریں؟ او بھائی تم کرو, یہ تمہیں ٹاسک دی ہے, تم سے پہلے اس کے ذمہ کوئی اور کام لگائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم یہ روزے رکھ کے دکھاؤ, کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے والوں پہ بھی رکھے گئے تھے, فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ تم بچ جاؤ. خدا نہ خواستہ رب کے پاس کسی چیز کی کمی کوئی نہیں. جو رب ہمیں 11 مہینے کھلا سکتا ہے وہ 12 نہیں کھلا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے سارا سٹاک جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے, 11 مہینے اتنی ہم کھاتے پیتے اور توڑ پھوڑ مچاتے ہیں تو 1 مہینہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے لگ جائے. نہیں, اس کا بلکہ ایک بڑی پیاری روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں, یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, اے میرے بندو تمہارے اول بھی آخر بھی, انسان بھی جن بھی, زندہ مردہ, روز اول سے روز آخر آنے والے, قاموا فی صعید واحد, ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ, فسألونی, اور سارے مل کے پکارو مجھے, فآتیت کل انسان مسئلہ, تو ہر بندے کو اس کی پکار کے مطابق دوں. فرمایا ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر, میرے خزانوں میں اتنی کمی آتی جیسے کوئی سمندر میں سوئی ڈبوئے اور نکال کے دیکھے کہ سوئی کو کتنا پانی لگا ہوا ہے. خزانوں میں کمی کوئی نہیں, وہ کھلا سکتا ہے, لیکن لعلکم تتقون, تم بچ جاؤ. اللہ چاہتا ہے یہ جسم اور روح, اس میں سے ہم جسم کو پالے پھر رہے ہیں اور روح مری پڑی ہے. رب چاہتا ہے وہ مردہ روح اندر سے زندہ کرو, اس کی خوراک قرآن ہے. انشاءاللہ اس کو ہم رمضان اور قرآن میں انشاءاللہ جا کے سمجھیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ, بار بار ہم اس کی بات سمجھے جا رہے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان, جب رمضان داخل ہوتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے بند, وسلسلت الشیاطین, اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. رحمت والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جنت میں سے کیا آ رہی ہوگی بھائی؟ ٹھنڈک, خوبصورتی, بہترین, پاکیزگی, خوشبو, معطر, یہ چیزیں. اور جہنم کے دروازے, ہم جب واش روم جا رہے ہوتے ہیں, باقی کوئی آتا ہے تو پھر اسے کیا کہتا ہے, یار دروازہ ٹھیک طرح سے بند کرو. یہ فیومز اسے پسند نہیں, یہ اسے چیز اچھی نہیں لگتی. وہ چیزیں جو بری ہیں بند کر دی گئی ہیں, جو اچھی ہیں وہ تیرے لیے کھول دی گئی ہیں. اب تو اپنی منزل کو متعین کر لے. اب بھی نہیں کرے گا. اسے جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں اسے مزید وضاحت سے فرمایا گیا اذا کانت اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے
اور پھر فرمایا گیا وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں کوئی بند نہیں ہوتا. کتنے دروازے جی؟ ہاں 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور کون سی شخصیت ہے جنہیں 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق دے. جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا گیا وغلقت ابواب النار، بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے سارے کے سارے. فلم یفتح منہا باب، ان میں سے کوئی بھی غلطی سے بھی نہیں کھلا ہوتا. بعضوں کا دروازے کو نا آپ اس طرح ہلکا سا اٹکا کے کھڑا کر دے، کوئی بندہ بیچارہ آیا اس نے ٹیک لگائے تو دھڑ کر کے اندر، تو پھر وہ بڑا غصے سے کہتا ہے یار یہ کس نے ویسے کیا ہوا تھا، بند کرنا پورا کرو، کھولنا کھولو. یہ کیا انداز ہے؟ کھلے دروازے دیکھ کے بندہ اندر آتا ہے. اے ٹی ایم مشین پہ آپ بعضوں کا چلے جائے نا گرمی میں پیسے نکالنے کے لیے، پیسے نکلے نہ نکلے، لیکن جب اس کا دروازہ کھولتے اور اندر سے جو ٹھنڈک آ رہی ہوتی، اف مزہ آتا ہے بندے کو. میں صرف عرض یہ کروں دنیا ٹریک کرتی ہے، دنیا ٹریک کرتی ہے، اس میں تم کھڑے ہو جاتے ہو 4 منٹ کے لیے، اور رب کی جنت کھلی تمہیں اٹریکٹ ہی کوئی نہیں کر رہی. اتنی رحمت کے جوبن کا معاملہ ہو، وہ چیزیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتی تھی رب نے ان کو پکڑ کے جکڑ دیا. سفیدت الشیاطین و مردت الجن. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ جن شیطان جب یہ جکڑ دیے جاتے تو پھر ہمیں کون الٹے کام بتاتے ہے؟ سوال ہے. کچھ معاہدے پہلے کے ہوتے ہیں جانے سے پہلے نا، وہ بعض لوگوں نے کہا جی شیطان جانے سے پہلے چھٹیوں کا کام دے کے جاتا ہے. یہ انٹرنیٹ آرز پہلے سے لے کے رکھے ہوئے ہیں. کرکٹ میچز جو نائٹ میچز ہیں وہ پہلے سے آپ نے سیٹ کیے ہیں، یعنی جہاں پہ یہ گڑبڑ ہے. شاپنگ کا پہلے سے ارادہ بنا کے بیٹھے ہیں. اور دوسرا یہ جنات خالی شیاطین یہی تو نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی تو ہے. شیاطین جنات میں سے نہیں ہے، خالی انسانوں میں سے بھی. انسان ہوا اب انسان کا اپنا نفس، اور پھر اس میں بھی یہ مین ہیڈز تک بات ہو سکتی ہے، چھوٹے چمچے کھڑچے پھر بھی پھر رہے ہو. تو اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک معاملہ یہ کہ اللہ جنت کے دروازوں کو کھلا ہے. کھلے دروازے دیکھ کے بندہ اندر آتا ہے، بند دروازے دیکھ کے تو واپس چلا جاتا ہے. کھلے دروازے دیکھ کے اس جنت میں آنے کی تدبیریں کرو، جہنم سے بچو. اور اگر آج بھی کوئی جا کے بندہ بند دروازے پہ نوک کر کے کہتا ہے کھولو مجھے آنا ہے، تو پھر فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر اپنی جان کو ملامت زدہ ٹھہرائے. رب سے گلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جی مجھے پتہ کوئی نہیں چلا. رب نے تو حق کو بتا دیا. یہ کس طرح نوکنگ ہو سکتی ہے کہ جی ہمیں اندر آنا ہے پلیز دروازہ کھولیے جہنم کے؟ بے نمازی کا روزہ، شاپنگ زدہ روزہ، جی انٹرنیٹ سرفنگ چیٹنگ یہ والا روزہ، موویز والا روزہ، ویڈیو گیمز والا روزہ. یہ کیا انداز ہے بھائی، اللہ کا واسطہ ہے. نمازوں کو ترک کر دینے والے روزے، یہ جہنم میں جانے کی تیاریاں ہو جاتی ہیں بندے کی. پھر فرمایا گیا کہ یہ معاملہ رکھنے کے بعد، یہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا پھر رہا ہے، یا باغی الخیری اقبل، نیکی کرنے والے بھاگ دوڑ لپک اپنے رب کی رحمت کی طرف. وہ یا باغی شری اکثر، اور ہے گناہ کرنے والے اب رک جا. دیکھیے بڑا پیارا انداز ہوتا ہے کہ بندہ کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے اور اسے سامنے مل جائے تو وہ فوری طرف اس کی طرف لپکتا ہے نا. آپ کوئی چیز لینا چاہ رہے تھے اور بائی چانس مارکیٹ میں سے گزر رہے تھے اور وہیں پہ لکھا ہوا 70% سیل، تو پھر بندہ کس طرح اس کے لیے رکتا ہے؟ ہماری بہنوں کو بھی بہت اچھی طرح اس کا انداز. شاپنگ میں زیادہ دل دادا یہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے. باقی مرد بھی کم نہیں ہیں، وہ یہ پہلے شرط لگا کے بیچتے ہیں میرے لیے کیا لے کے آؤ گے، چلو پھر یہ لے جاؤ. تو کہنے کا مطلب معاملہ دونوں کا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ذکر ذرا زیادہ ان کا. جو تو ہماری ایک دفعہ ایک بہن نے کہا جو آپ نے صرف عورتوں کو کہہ دیا، آخر وہ بھی تو دن بھر کے ان کے ہی کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بھائی آپ اپنا رمضان کیوں خراب کر رہی ہیں کسی کے چکر میں؟ یہی تو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کے لیے چیزیں لاتی ہوں، تم لوگوں کے لیے کھانے پکانے پکواتی ہوں، اور یہ کرتی ہوں اور وہ کرتی ہوں اور یہ پکاتی ہوں. تو نہ کریں نا. اصل کام رمضان کا کھانے پکانے اور شاپنگ نہیں ہے. لیکن میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں 70% سیل رہ کے قدم رکتے ہیں، وہاں پہ ہم کھپ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو بندہ جس چیز کی تلاش میں لگا ہوتا ہے، نیکوکار بندہ، جیسے یہ اذان کی آواز ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات بندہ پہلے سے وضو کر کے تیار ہو کے ریڈی بیٹھا ہوتا ہے اور پھر کوئی اسے آگے کہتے کہ بھائی نماز، وہ تو اذان تو ہو چکے ہیں، آپ ابھی ادھر تک، میں نے فوراً بھاگے گا. یا اسے ہم رمضان کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ عام دنوں میں نماز پڑھتے تھے، عام دنوں میں قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں کیسا پڑھنا ہے؟ رمضان میں تکبیر اولیٰ کو بھی پانا ہے، رمضان میں پہلے جا کے 2 نفل پڑھوں گا مسجد میں، میں نے کوئی نماز اپنی جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑنی. یا باغی الخیری اقبل، اے نیکی کرنے والے بھاگ دوڑ لپک اپنے رب کی رحمت کی طرف. یا باغی شر اکثر، اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر طرف نیکی کا غلغلہ کر دیا، ابھی بھی تیرا موڈ نہیں بن رہا.
یہ جب یہ ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے کرکٹ کا، تو آپ یہ دیکھیں بیچارے جو ہاکی والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بیٹ بال لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. کیوں بھئی یہ سارے یہ کھیل رہے ہیں تو ہم کھیلتے ہوئے عجیب سے لگیں گے. وہ بھی اسی کی بات کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جو ارد گرد کے ماحول پہ طاری کر دیں وہ رنگ لے لیا جاتا ہے. اگر اس وقت برا ہے تو اسی لیے اچھے بھی برے بنے بیٹھے ہیں، اور اگر اچھا ہو جائے گا تو برے بھی اچھے ہو جائیں گے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں کس انداز سے معاملات کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ سرکاری سطح پہ احادیث کو لا کے کس طرح جمع کیا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اوور آل نیکی کو طاری کر دیے تو کام نیکی کے ہو رہے ہیں. اگر اوور آل یہ کہہ دیا جائے، اگر میں کسی اور انداز میں بات کروں، امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی. بادشاہ وقت یہ کہے کہ جی گانے بجانے میں بڑا مزہ آتا ہے اور میری اماں بھی یہ کرتی تھی اور فلانا بھی یوں ہوتا تھا اور یوں ہوتا تھا، تو پھر سرکاری سطح سے جب یہ اعلان ہوگا تو پھر غیر سرکاری سطح پہ کیا کام سر انجام دیے جا رہے ہوں گے. ہم جو چیز اپنے ماحول میں پیدا کریں گے وہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رمضان کو نیکی کے طور پہ ہمیں دیا جا رہا ہے. تو یا باغی شرعی اکثر اے گناہ کرنے والے پہلے یہ کرتا پھرتا تھا، بے پردہ پھرتی تھی، نمازیں چھوڑے ہوئے تھے، گانے سن رہے تھے، اب اللہ اپنی رحمت سے تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اب تو رک جاؤ. وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ. اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہو روتا ہے. تو کیا کرو، اللہ سے جہنم سے آزادی والا سودا یہ بندہ آج کر لے. او کما قال، جامع ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے. اس کے بعد ایک اور انداز ہے، یہ ابھی فضیلت کے حوالے سے چل رہے ہیں. انظار کا بھی پہلو ملے گا، فضیلت بھی ملے گی. مستدرک حاکم کی روایت ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ احضر المنبر، ممبر کے قریب قریب آ جاؤ. ہم حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر پہ چڑھے آمین، دوسرے پہ چڑھے آمین، تیسرے پہ چڑھے آمین فرما رہے ہیں. جب نیچے اترے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منک اليوم شيئا ما كنا نسمع، ہم نے آپ سے بات ایسی ایسی سنی جو پہلے کبھی کوئی نہیں سنی، تو آپ ہمیں فرما دیں کیا کرنا ہے، کیسے ہم بھی ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین پڑھا کریں یا کیا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جبرائیل علیہ السلام عرض لی، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے کہا کہ بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو ایسے شخص کے لیے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یقین کیجئے یہ قدم ہمارے لڑکھڑا جائیں، ڈگمگا جائیں، زمین نکل جائے کہ جی یہ کیا بات ہوگی، رمضان ہماری بخشش نہیں کرا سکے گا، رمضان میں ہم اپنے رب کی رحمت نہیں پا سکیں گے. یہ تو بندہ پاگل کر دے بندے کو بات. فلم یغفر لہ، اس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہیں کرا سکی. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ فرماتے ہیں قلت آمین، میں نے کہا ہے آمین، فلیکن ھذا، بالکل ایسا ہی ہو جائے. او کما قال، اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب بتائیے، یقین کیجئے اب ڈر کیا ہے؟ یہ ڈر واقعتاً اگر کوئی 25-30 ہزار روپیہ بجلی کا بل آتا ہے جس پہ صرف جو سرچارجز ہیں وہ 5,000 روپے ہیں، تو کیسا ڈر آتا ہے جی؟ ڈیو ڈیٹ کیسی ڈر آتی ہے، بچوں کی فیس کیسی ڈر آتی ہے. یہ چیزیں ڈر ہیں، اور ہمارا رمضان بخشش کے بغیر گزر گیا، یہ چیز ڈر آتی ہے. کوئی مسئلہ کوئی نہیں، پھر کیا وہ پھر آ جاتا ہے. ہر دفعہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھائی اللہ کا احسان ہے جو آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہا گیا نا کہ تم نماز ادا کرو تو کیسی ادا کرو، اپنی آخری نماز سمجھ کے. آخری نماز تو رمضان گزارو تو کیسا آخری رمضان، اور کیا پتہ کس نے دیکھا. اسی لیے آپ سے عرض کیا تھا شکر اللہ، تیرا شکر ہے تو نے رمضان کے قریب لگایا. اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان کی خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما. ایک بندے کے مرنے سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں رمضان کی عبادات، رمضان کی پکاریں، رمضان کی گڑگڑاہٹیں، اپنی رونا دھونا، یہ ایڈ اپ کر کے اس کو بلا لیا جائے، اور ایک بغیر رمضان کے چلے جب فرق ہوگا. اللہ تو اپنی رحمت سے رمضان سے خیر سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے لیے رو رو کے دعائیں کیجئے. بھائی بچوں کی شادی کے لیے کی جاتی ہے، جاب میں ترقی کے لیے کی جاتی ہے، بچے کے ایڈمیشن کے لیے کی جاتی ہے. ہر چیز رب سے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو رب کہتا ہے کہ مانگو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، وہ مانگی نہیں جا رہی. اس کی رضا، جنت کا حصول، فقد فاز فوزا عظیما، جو اصل کامیابی ہے اس میں کہیں یہ کوتاہی نہ ہو. یہ مستدرک حاکم کی روایت تھی. ایک اور اسی طرح روایت ہے، ہم فضیلت رمضان پہ ہی موجود ہیں اور اس کی اہمیت کو دیکھ رہے ہیں. بڑی پیاری روایت ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا. اتاکم رمضان شہر برکہ یغنیکم اللہ فیہ وینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء، کہ رمضان کا بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرماتے ہیں، یعنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں.
وَيَحُطُّ الْخَطَايَا تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَا تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے رب۔ 3 انعامات تھوڑے ہیں، رحمت سے ڈانپے گا، خطاؤں کو معاف کرے گا، اور کیا جی، دعاؤں کو سنے گا۔ رمضان کی اسی رکوع میں اسی لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا مجھ سے پکارو، مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ آج سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا جی، دعا کر رہے ہیں بس پتہ نہیں کب رب سنے، لے بھائی آ گیا رب سنتا ہے، مانگو۔ لیکن اللہ کا واسطہ ہے اس دنیا کے علاوہ رب سے دین بھی مانگو اس کا۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ 3 انعامات فرمایا گیا، يَنظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِي اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جانوں میں دیکھتا ہے۔ یہ بات سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری کوشش جد و جہد کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری دوڑوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری مصروفیات کو چیک کرتا ہے۔ ينظر اللہ الی تنافسکم فی فیباہی بکم الملائکہ اور پھر انہی وجوہات کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اطمینان ہوا نا کہ میرے بندے میری راہ میں دڑکیاں لگائے بیٹھے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کھپ رہے ہیں۔ میں نے پھر آپ سے عرض کیا، اللہ پھر ہمیں اس بات کا شعوری طور پہ یقین اور اقرار نصیب فرمائے کہ اس جگہ پہ اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ اللہ تیرے رمضان کو صحیح معنوں میں گزار سکے، اللہ تیرے رمضان سے صحیح معنوں میں تیری رضا پا سکے۔ فیباہی بکم الملائکہ تمہاری ان کاموں پر رب کریم اپنے فرشتوں کے پاس فخر فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے جن کے بارے میں کہتے تھے قتل و غارت کریں گے، لوٹ مار کریں گے، اپنے معاملات میں کھپے رہیں گے، یہ آج میرے لیے دوڑ رہے ہیں، میری رحمت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے بیٹھے ہیں۔ سنڈے کا دن بڑا قیمتی ہوتا ہے، گھروں کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، اور سنڈے والا دن تو پہلے سے ٹارگیٹڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات بہت سارے دوست آنا بھی چاہ رہے تو انہیں کاموں کے نظر ہو جاتے ہیں، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ رب کے دین کو، اپنی ضروریات کو۔ یہ ساری ایک گیم ہے۔ فیباہی بکم الملائکہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، میرے بندے میری رضا کے لیے دوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اللہ ہمیں واقعتاً اس میں دوڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پلٹو اپنے رب کی طرف، لوٹو اپنے رب کی طرف، دنیا و ما فیہا سے بہترین چیزیں اس کے پاس پڑی ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَارُ اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا لہٰذا لوگوں اپنی جانوں سے اپنے رب کو خیر دکھاؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رب تمہارا جب تمہیں جھانک کے دیکھے، رب جب تمہیں پائے تو اپنی فرما برداری، اطاعت، اپنی دین کی جد و جہد میں کھپتا ہوا پائے۔ فَارُ اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا لہٰذا اپنی جانوں سے اپنے رب کو خیر میں دکھاؤ، کہیں تلاوت میں، کہیں قرآن مجید میں، کہیں حق کی پکار کی طرف، کہیں جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف کرتے ہوئے، یہ کام کرتے ہوئے پایا جائے۔ آگے آخری جو بات اس روایت میں فرمائی گئی، یہ مجموعہ زوائد کی روایت ہے، علامہ حسمی رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں، صحیح روایت ہے۔ فرمایا گیا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص، یہ بھی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، او کما قال فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو اس رمضان کو پائے، اس مہینے کو پائے اور اپنے رب کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایک جگہ پہ پلاٹس بٹ رہے ہیں، سب کو ملے ہیں، میں آپ بھی لائن میں کھڑے تھے، جیسے ہی ہماری باری آئی انہوں نے کہا جی ختم ہو گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس کا غم، اس کا دکھ، اس کا افسوس، اس کا رنج ہے۔ دنیا میں کوئی چیز نہ ملے نا تو بندہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اور رب کی رحمت اگر نہیں ملی تو یہ رمضان پھر ہے کیا؟ رمضان تو ہے ہی رب کی رحمت کو پانے کا نام۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنے رب کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس محرومی سے محفوظ فرمائیں۔ 2 چیزیں ذہن میں ضرور رکھیے گا، ایک وہ بودلی من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اور دوسری بات یہ رمضان جس نے پایا اور اس کی ہلاکت و تباہی و بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، اور دوسری بات یہاں سے یہ ڈراوے کا انداز ہے، اور باقی جو ہے وہ پازیٹیو انداز سے رمضان کی طرف ہمیں اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اس رمضان کے ساتھ ساتھ روزے کی فرضیت کو الحمدللہ ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ روزے کی تعریف کے حوالے سے روزے کی فرضیت کو ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کل جہاں پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو فوری طور پہ نشست کا متعین ہو جاتا ہے موضوع، جی جہاں پہ یہ پڑھی جائے نا یا ایھا الذین آمنوا تو کہتے ہیں یار یہ رمضان پہ بات ہوگی،
ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے نا, یہ بات بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں نا, بعض اوقات وہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف لے رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے بھی, وہ کہتا ہے یار میں نے بھی حفظ کیا ہوگا, تو نے بھی حفظ کیا ہوگا, ہاں. تو پھر ایک اور سوال کرتا ہے, وہ کہتے ہیں یار کون سا حافظ ہے تو, حافظ ہے یا رمضانی حافظ؟ رمضانی حافظ وہ ہوتا ہے جو بس حفظ تازہ کرتا ہے کہ مصلح سنانے کے لیے, تکلیف دہ چیز ہے. تو یہ ان کے باتیں چھوڑ دیں, ہم اپنے لیے ذرا سوچیں کہ ہم کون سے ہیں مسلمان ہیں یا رمضانی مسلمان ہیں؟ بھائی پکے مسلمان. یہ جو 11 مہینے ہم نے دوڑنا ہے, یہ یہاں سے ایندھن لے کے چلنا ہے اس رمضان سے. اس رمضان سے ایسا ہمارا معاملہ جڑے کہ واقعتاً 11 مہینے اللہ کی راہ میں کھپتے ہوئے نظر آئیں, خالی رمضانی مومن کے صورت میں نظر نہ آئے, ورنہ تو کام خراب ہو جائے گا. روزے کے حوالے سے بات ہے. روزے کا جو مفہوم ہے وہ ہے رک جانا, لغوی اصطلاح. لغوی طور پہ ترجمہ جو روزے کا کیا جاتا ہے ساما یا سومو, وہ کیا ہے؟ صوم, رک جانا, ترک کر دینا, ٹو سٹاپ. جیسے یہ ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ سرخ بتی پہ کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں بھائی؟ رکنا ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ, ریڈ لائٹ پہ ہمیں رکنا ہے. اور ہاں جی, اس کے علاوہ گرین پہ بھی رکنا ہے, گرین پہ چلنا ہے. اور جیسے ریڈ پہ رکتا ہوا نہیں دیکھتے نا, تو یہ بیچارہ روزہ بھی نہیں روک پا رہا ہوتا. یقین کیجئے, ریڈ لائٹ پہ سارے جا رہے ہوتے ہیں, اور روزے کا مطلب بھی ہے ترک کر دینا, رک جانا. روزے میں بھی یہ سارے کام جو رہتے ہیں. ہاسپٹلز میں چلے جائیں گے تو وہی بری حالت نظر آئے گی, یونیورسٹی کالجز میں چلے جائیں گے وہی بری حالت نظر آئے گی. ابھی ہمارے ساتھ ایک دوست شیئر کر رہا تھا, اس نے کہا کہ جی وہ جو یونیورسٹی اور کالجز کا ماحول ہے اس میں اس نے اپنے گرل فرینڈ کی بالوں سے بیٹھا کھیل رہا ہے. تو لڑکا دوسرا بیٹھا, 2 لڑکے بیٹھے, ایک لڑکی بیٹھی, تو اس نے اسے کون نہیں کہا تیرا روزہ ہے. یہ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہے دوست, کہہ رہا ہے میں نے اسے کہا تیرا روزہ ہے. تو اس نے کہا کیا روزے میں بالوں کو نہیں چھو سکتے؟ اب یہ دیکھیں نا, بعض لوگوں کے لیے تو چمبے والی بات ہوگی, بعض لوگ جو اس روٹین میں انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے, مطلب وہ اسے بائی ڈیفالٹ لیتے ہیں, یعنی کہ جو ایکسس میاں بیوی کو دیا ہوا ہے شاید وہ انہیں دیا ہوا ہے. بلکہ ایک بہت پیاری شخصیت ہے, وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر کسی ایک بندے اور بندی کو ہنستا کھیلتا جھومتا جھماتا دیکھیں تو 100% ہے کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے. کیونکہ بیچاری بعض اوقات تو بیویاں کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرتے, نہیں بری بات بھائی نکاح میں ہوں آپ کے, میں ڈر رہی ہوں, مجھے ہاتھ پکڑنے. بندہ شرم کے مارے, مطلب میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں, جو میاں بیوی ہے وہ بیچارہ تو وہ شرم کے مارے حالت بری ہوتی ہے. اور یہ روزے نے آ کے کیا افیکٹ ڈالا ہے, کہاں پہ روکا ہے؟ گانے بجانے ویسے ہی ہیں, ماحول ہمارا ویسے ہے, بے پردگی ویسے ہے, لباس ویسے ہے, ساری یہ بات وقت بندہ کہے نا کہ جی یہ کیوں سمجھا رہے ہیں روزہ کے معنی ہیں ترک کر دینا اور چھوڑ دینا اور ٹو سٹاپ. او بھائی اس ریڈ لائٹ پہ کوئی رکنے کے لیے تیار کوئی نہیں, یہ روکنے کے لیے آئے ہیں روزہ. تو لغوی طور پر اس کا معنی جو ہے وہ رک جانا, اور اصطلاحی طور پر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تمام مفترات سے رکے رہنا, بچے رہنا, یعنی اس میں کھانا پینا, شہوت کے معاملات. ایک بندہ اپنے رب کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ جو ہے حلال اور جائز چیزیں کھانا پینا ترک کر بیٹھتا ہے. بیوی حلال ہے اس کے لیے, لیکن نہیں, روزے کی حالت میں اس کے قریب نہیں جائے گا. کھانا پینا اندر جائے نا فریج میں, اور جا کے اس میں سے پانی نکالے اور پی جائے, اورنج جوس پی جائے, اور باہر نکل کے آئے منہ صاف کر کے بیٹھ جائے, یار بہت گرمی آج تو آپ بتائیے کیا کسی کو پتہ لگنا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ لگ سکتا. لیکن کیا ہے, کیا چیز روکے بیٹھی ہے؟ وہ جو جاتے ہیں, ویسے وہ اس میں حرج نہیں ہے, بس صرف احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ گرمیوں میں اپنے اوپر پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے, چادر بھی کوئی ٹھنڈی لگائی جا سکتی ہے, کلی بھی کی جا سکتی ہے نا. لیکن کلی کر کے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, پانی کو اندر گھما سوچتا رہتا پھر باہر نکال دیتا, اندر نہیں, اندر گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. یہی تو تمہارا دیکھنا چاہ رہے تھے, سیلف کنٹرول کے کیا کرو گے, اور تمہیں اس بات کا یقین آنا شروع ہو گیا تمہارا رب دیکھ رہا ہے. یہی روزہ کروا رہا تھا, لعلکم تتقون. اگر تمہیں رمضان میں آ کے دیکھتا تو پھر غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. اسی لیے آپ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے, تو آخر میں بالکل آ کے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ.
تم یاد رکھو کہ اللہ کی محبت میں ایسے دیوانے ہوئے تھے کہ تم نے حلال چیزیں چھوڑ دیں. اب کیا ہو گیا, تمہیں رمضان گزرا اور تم نے حرام سے بھی استفادہ کرنا شروع کر دیا. حرام تو تھا ہی حرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعنی ہم نے تمہیں یہ پریکٹس کروائی ہے کہ حلال چیزیں, ایسا ہی ہوتا ہے کھجور رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی بچہ آ کے بتا بھی دینا کہ اذان ہوگی ہے کھول لیں روزہ, یار نہیں یار پاگل ہو گئے, تیرے کہنے پہ کھول لیں, 14 گھنٹے کا روزہ خراب کرنا ہے. اور بھائی کسی بڑے کو بھگاؤ یار, اندر آواز نہیں آ رہی. یا وہ کھجور کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ویسے ایک روایت میں کہا کوئی حرج نہیں, فرحتن حین یفطر للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں. فرحتن حین یفطر, جب وہ افطار کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار اب اسے کھاؤں گا, اب انشاءاللہ اذان. اور لیکن اذان کی آواز, یہی تو چاہتے ہیں, اذان کی آواز کے ساتھ تیرے معاملات جڑنا شروع ہو جائے. میں ظہر کے بعد ملوں گا, میں عشاء کے بعد یار نہیں آپ کو مل سکتا, اچھا فجر کے بعد مل لیں گے. تو بعض لوگوں کو تو وقتہ پڑ جاتا ہے, فجر کے بعد میں 7:30 بجے آ جاؤں. یار یہ 7:30 بجے کون سی فجر ہوتی ہے؟ پھر آپ بتائیں نا جی کس ٹائم پہ آ جاؤں, فجر کے بعد آ جاؤ. فجر کا کبھی, ہماری اوقات ہماری چیزیں اللہ کے نام کے ساتھ. ہم نے تجھے اپنی محبت میں اتنا پکا کیا ہے, حلال چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار تھا, تو حرام سے تو کیسے استفادہ کر سکتا ہے؟ اس سے مراد جو لی جائے گی نا, وہ ذرا بات کو سمجھے گا, بڑی اہم ہے. ایک رمضان کا روزہ ہے اور ایک زندگی بھر کا روزہ ہے. یہ رمضان کا روزہ تیرے اندر وہ انرجی پوٹینشیل بھر رہا ہے کہ تو نے زندگی بھر اپنے رب کا مطیع فرما بردار اطاعت گزار بننا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ رمضان رب کو آ کے ملنا ہے. یہ دوسری بات ہم نے اس جگہ پر اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایک اور بڑی اہم بات کہ رمضان کا روزہ, اصل روزہ کون سا ہے؟ دیکھیے ایک روزہ وہ ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, مارکیٹ میں روزہ چل رہا ہے نا. آپ دیکھیں بعض اوقات گاڑی میں کوئی چیز ڈلوانے جاتے ہیں نا, تو اسے آپ کہتے ہیں آدمی کو کہ یار یہ بیلٹ یہ تو اچھی نہیں ہے, فین بیلٹ یہ ذرا اچھی والی دو. وہ کہہ رہا ہے بھائی مارکیٹ میں یہی چل رہی ہے, آپ لے جائیں, بس ختم بات. گاڑی انہوں نے رکھی ہوئی ہے سوزوکی اور نخرے ان کے سیوک والے, یہی چل رہے ہیں, بس یہی ہے, آپ لے جائیں. مارکیٹ میں یہی 2 نمبر آ رہی ہے. اب اسی کو نمبر, جیسے ہمارے یہاں وہ اسٹینڈرڈ بنا دیا گا نا نیڈو والا دودھ, وہ کتنے کا, وہ 900 گرام آتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو پرنٹڈ آتا ہے وہ کہتا ہے 1 kg. بیچارے دکاندار یا مانگنے والے سارے یہ کہتے ہیں 1 کلو دیتے. یہ 1 کلو کا ایسا جس میں 900 گرام ہے, یعنی 1 کلو کی ڈیفینیشن خراب کر دی. 1000 گرام ہوگا تو 1 kg ہوگا نا, نہیں 900 پہ آپ پیک کر دیں 1 kg, تو ٹھیک ہے مان لیے. بھائی یہی روزہ چل رہا ہے, کیسا ٹی وی والا اور میوزک والا اور شاپنگ والا, یہی روزہ اللہ قبول کرنے والا ہے. بھائی اس طرح نہیں, ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑتا ہے. اصل روزہ کون سا؟ اور میں وہ پھر آپ کو مثال دوں گا اسی کی کہ آپ مکینک سے جب کام کراتے تو وہ سیمپل کے طور پہ آپ کو چیز پکڑا کے ہاتھ میں دیتا کہ یہ لے کے آئیے. وہ بندہ بھاگتا جھومتا جامتا جاتا ہے, شاپ پر جا کے کہتا ہے یار یہ دے دیے, اس کے پاس جو اویلیبل ہے یہ بھی اس جیسی آپ لے جائیں. وہ بیچارہ پھر لا کے تو وہ اسے جو غضبناک ہوتا ہے نا مکینک, وہ کیا کہتے ہیں یار آپ اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں, یہ آپ کو سیمپل دیا تھا نا, یہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. ہمارے لیے سیمپل ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت, اپنی مرضی والا نہیں. پلیز یہ بات تو پہلے طے کریں, اسی لیے تو معاملہ آ جاتا نا. میں جب بھی اکیلا دوڑا فرسٹ آیا, ہمارا انداز یہ ہے بھائی یار اتنا کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے خاندان میں تو لوگ نماز نہیں پڑھتے, ہم پھر بھی چلے ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی دن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات پہ بس تو خوش ہو جائے. نہیں, ہمیں رب کے گھر نوکری ملی ہے, ہمیں خوش ہونا چاہیے. رب کے لیے بندے بہت ہیں, بہت بندے ہیں, یقین کیجئے گا. اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں ادھر بٹھایا, یہ سمجھنے کے لیے تیار کیا, آمادہ کیا. اصل روزہ اسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا ہر چیز کی ایک سول اور ایک روح اور ایک باڈی اس کا جسم ہے. ایک روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے, ایک روزہ ٹوٹتا ہے کچھ ایسے مفسدات سے کہ جس کے لیے ہم فقہی اعتبار سے چیزوں کو دیکھ رہتے ہیں. ایک وہ روزہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا لیکن روزے میں سے کچھ بچا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے روزے والے دن وَلْيَكُنْ عَلَيْكُمْ بِوَقَار, تم پر وقار ہو, سکینت ہو, اطمینان ہو. ہائے میرا روزہ ہے, ہائے میرا روزہ ہے, ہائے میرا روزہ ہے. یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے, یہ کیسا روزہ ہے؟ آرام سے سکون سے روزے کا, میرے منہ نہیں لگنا, میرا کیا ہے روزہ ہے. یہ تو روزے میں ان کا ماشاءاللہ اخلاق ہے, روزے کے بغیر تو ابھی ملے کوئی نہیں آپ. اور اگر تیری کسی سے لڑائی ہو جائے روزے میں تو تو نے کیا کہنا ہے, انی عمران صائم, میرے بھائی میں نہیں لڑ سکتا, میرا روزہ ہے جی. اور میں اس کے لیے عرض کرتا ہوں وہ بیچارہ مولوی دیکھ کے چڑھائی جب کرتا ہے, ٹریفک میں خاص طور پہ پھنستے ہیں نا بندہ جب, تو بڑا مسئلے ہوتے ہیں.
وہ اسے ایک آدھی کوئی بات سناتا ہے اور جب پھر مولوی صاحب شروع ہوتے ہیں تو پھر تو وہ حیران ہو کے دیکھتا کہ یار یہ کیا. اور یقین کیجیے یہ باتیں وہاں بھول جاتی ہیں. میں خود بھی آپ کو جب بتا رہا ہوں نا انی امراؤن صائمن، جب میں پھنسا ہوا ہوں گا تو اس اور وہ اگلا کہے گا غلطی اس کے اوپر، کہے گا آپ کی غلطی ہے، تو میں کہوں گا اب سارا دین ایک سائڈ پہ، ہاں بھائی تو بتا ذرا. انی امراؤن صائمن، بھائی میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ لڑ نہیں سکتا. پیشنس، صبر، یہ چیز سکھاتا ہے. وہ امور جو ہم نے روزے میں نہیں کرنے، اس کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے. سب سے اہم ترین چیز نماز. گھروں میں ہمارے پاس کردار موجود ہے، نماز نہیں پڑھتے بھائی جان. کہاں پہ ہیں؟ افطاری میں نظر آئیں گے، سحری میں نظر آئیں گے، بیچ والا سارا پر سوتے رہیں گے یا موویز دیکھیں گے. موویز لے کے جاتے ہیں اور بعض جگہوں پہ 2 لے کے جاتے ہیں. یار ایک تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، روزہ کٹتا ہی کوئی نہیں. یہ روزہ ہے؟ یہ روزہ تماشا ہے. ویڈیو گیمز یہ تو بڑا نارمل ہے. خواتین، میں ایک جگہ پہ کہیں پہ کوئی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ بتا رہے تھے میاں بیوی کہ جناب ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں. بچے کے جب پھینٹی لگا کے نا لیتے ہیں موبائل تو اس کے بعد ہم دونوں کے اسکور میں مقابلہ ہوتا ہے. یہ بچہ ہم سے کیا سیکھے گا؟ بے نمازی کا روزہ انتہائی خطرناک، یعنی کہ عجیب سی بات ہے، کفر تک یہ بات جاتی ہے، کفر تک. ان بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ڈیوائڈ لائن ہے نماز. من ترکا فقد کفر، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر لیا. تو کافر کا روزہ کیا بنے گا؟ اب یہ دیکھیں، اب اس کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسے فقہی انداز میں فلانی یار یہ کچا کافر ہوگا کہ پکا کافر ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچا کچا ہوگا. تو اچھا پکا تو نہیں ہوا نا، پھر ٹھیک ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھو خالی. اور بھائی پڑھوانی ہے چھڑوانی ہے. اور یہ ظلم ہمارے پاس ہے. آپ یقین کیجئے پہلے 3 دن نمازیں نظر آئیں گے، اس کے بعد پھر 27ویں کو اور پھر 29ویں پہ بھی نہیں آتے. کام پورا ہو گیا. یہ انداز ہمارا جو ہے وہ اس اعتبار سے غلط بنتا ہے. بے نمازی کا روزہ، لڑائی جھگڑے، افطار پارٹیاں، مغرب گئی عشاء گئی. اسی میں نے یہ کہا تھا ملاقاتوں کی تکمیل میں کہ کیا کریں، لوگوں کو اپنی روٹین کے ساتھ جوڑیں کہ یار یہ کام کرنا ہے، آپ ہمارے پاس آئیے. اس کے بعد عشاء ہے، عشاء کے بعد یہاں پہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہم تراویح کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ ہمارے احکامات ہیں. یہ کسی چیز پہلے آپ لوگوں کو اپنی روٹین کے ساتھ جوڑیں، نہ کہ اپنی روٹین بھی ان کے حوالے کر دیں. رمضان قیمتی چیز ہے، ایک سیٹ پلان ہونا چاہیے. میں نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں سے کیا چیز حاصل کروں گا، یہ اس کا پورا بنا ہوا. کرکٹ میچز اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. دن رات بھر کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں. یہ ہمارے گھروں میں ایسے بچے جب آئیں تو اماں کو چاہیے ایک دن ذرا چپل پکڑیں، خدمت کریں. یقین کیجئے یہ تو ایک معاملہ بڑا خطرناک کیا ہوا ہے نا کہ بچوں کو جو آج حالت بری کی ہوئی ہے وہ ہم نے خود بھی کی ہوئی ہے. یہ سنبھالنا پڑے گا، ورنہ تو یہی بات معاملات بنیں گے کہ انہی کاموں پر چلیں گے. انٹرنیٹ انتہائی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم صحیح مقاصد کے لیے کھول رہے ہوتے تو غلط چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور روزے کی حالت میں جب ادھر نگاہ پڑتی ہے یہ بہت ہلکا لیا جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ جس کی کوئی واقعتاً جینون ضرورت ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو کتنا اس جینون ضرورت کے ساتھ صحیح انداز میں رکھ رہا ہے، یہ سوال تو رہے گا اپنی جگہ. لیکن جو ہمارا ایک عام معاملہ ہے کہ رمضان میں نہ تلاوت ہے نہ کچھ ہے، یا کوئی 5 منٹ کے کرنے کے بعد اس کام پہ آ گئے، یہ انداز درست نہیں ہے. اسی طرح روزہ کشائیاں، بچوں کے روزہ رکھوانے سے منع کیا. بچوں کو روزہ رکھوایا جائے، بچوں کو اپنے ساتھ رمضان میں انوالو کیا جائے، چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں لگایا جائے. ایون نابالغ بچوں سے بھی روزہ رکھوایا جائے. صحابہ کرام ایسا کرتے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے اور پھر ان کے روزہ پر پورا کروانے کے لیے انہیں روئی کے گالے والے بنا کے دیتے، کھیلتے، دل بہلاتے کہ یہ کس طرح اپنا روزہ کنٹینیو کر دے. لیکن نابالغ بچہ اگر روزہ رکھے گا اور وہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ وغیرہ کوئی نہیں، قضا کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، وہ تو نابالغ، لیکن اسے ہیبیچول کیا جائے. جیسے نماز کے 7 سال کی عمر سے کہہ دیا، 10 سال کی عمر میں آ کے فرض ہوگا، پریپیئر اسے پہلے سے کر لیا جائے. اور بچے ویسے عموماً خود ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین نیک اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خود بھی ہو جاتے ہیں اس چیز کے عادی. اسی طرح لیکن یہ جو روزہ کشائی والا معاملہ ہے، قرآن سننے سمجھنے والے بڑی تکلیف دہ معاملہ ہے. ہال بک ہو رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، مغرب اسی جگہ پہ، عشاء گئی، یہ تو طرز عمل ہی صحیح کوئی نہیں. اور پھر جیو والوں کو تو ضرور بلائیں، ہمارے بچے کا روزہ کھلا ہے ماشاءاللہ، اور جیو والے نہیں آ رہے تو آج والے آ جائیں. کہیں تو بندہ سیٹ ہو. اتنی مشکل سے روزہ رکھا ہے. اب وہ بچے کے ذہن میں ایسا پڑتا ہے کہ جب کبھی انشاءاللہ یہ بلائیں گے چینل والوں کو تبھی روزہ رکھیں گے. من ساما یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اور پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز کس انداز میں جاری ہوتی ہیں، وہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. بلکہ ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا گیا اذا صمت، جب تیرا روزہ، فلیصم لسانک، فلیصم بصرک،
تیری آنکھ کا، وسمع کا، تیری بصارت کا، اور تیرے کانوں کا، ولسانوں کا، اور تیری زبان کا، عن الکذب والمحارم، جھوٹ سے اور برائیوں سے روزہ ہونا چاہیے، رکا ہونا چاہیے. یعنی آنکھ، کان، یہ زبان، یہ بندے کے برے کاموں سے رکم، ورنہ بھوکا پیاسا رہنا. بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا گیا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. جس کسی بندے نے روزہ رکھ کے جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑا تو ہمیں اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی. بخاری کی روایت ہے. کیا ہے ہم نے اپنے طور پہ کیا سمجھا ہوا؟ یقین کیجئے بڑا خطرناک معاملہ ہے, اس کو ذرا سمجھے. بلکہ ابن ماجہ کی روایت اس سے زیادہ ڈرانے والی آتی ہے. کم من صائم لیس من صیام الا الجوع الا الظما. کتنے روزے دار ایسے ہیں جو اپنے روزے میں سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. اور ایسا ہی ہوتا ہے بھائی, پیپر دے دیا جاتا ہے, ٹیسٹ دے دیا جاتا ہے, کیا سارے کے سارے پاس ہو جاتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. لالے پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کون پاس ہوگا. تو یہ رمضان روزہ جہاں پہ اس کے فضائل ہیں کہ جی باب الریان ہے, جہاں پہ فرمایا گیا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ ولا خلوف فم الصائم عند اللہ اطیب عند اللہ من الریح المسک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے پیٹ سے جو متغیر بو آتی ہے وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے. لیکن کس روزے کی؟ ٹی وی زدہ روزے کے بارے میں تو یہ بات نہیں کہی جا رہی ہو رہی, بد نظری والے روزے پہ تو نہیں. شاپنگ سینٹرز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یقین کیجئے, اتنی تکلیف دہ انداز ہیں کہ مردوں کا عورتوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اندر خاص طور پہ سٹورز میں چلے جاتے ہیں, نمازوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن ہماری حیوانی سطح پہ حالت بنی ہے, کھانا پینا پہننا, اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انسانوں کو بھیجا کس لیے؟ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو روزے میں آ کے ان چیزوں سے اپنے معاملات کو ضائع مت کرے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے روزہ وہ آگے بھیجا جائے جو قبول ہو. کل کو ایک مسند احمد اور بحیقی کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. وہ یقول الصیام, روزہ کہے گا ای ربی منعت الطعام والشہوات, اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے اور شہوت سے رو کے رکھا ہے, فشفینی فی, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. یعنی کہ آج ہمارا یہ روزہ واقعتاً ہمارے لیے سفارش والا بن جائے گا. یہ ایک اور سرچنگ کویسچن ہے. میں جو روزہ بھیج رہا ہوں وہ مجھے کل کو چھڑوائے گا یا مجھے الٹا لٹکوا دے گا؟ جیسے کہا گیا القرآن حجت لک او علیک, قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. ایسے ہی یہ روزہ کل کو ہمارے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ بن جاتا ہے. تو روزے کے حوالے سے کچھ تو ظاہری انداز سے اور کچھ باطنی اعتبار سے چیزیں ہمارے پاس ہے. اللہ کرے کہ روزہ ہمارے لیے قیمتی ہو. روزے کے فضائل اپنی جگہ, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈھال ہے یہ گناہوں سے بچنے کی. اس ڈھال کو توڑا نہ جائے, پھر واقعتاً اس کو ڈھال کو استعمال کیا جائے کہ گناہوں سے بچنے کی. روزے کی حالت میں بندہ پاکیزگی کے ساتھ کس طرح جڑتا ہے. اس میں ایک فیکٹر رہ گیا بڑا اہم تھا, بلکہ وہ ہم اپنی بہنوں کا زیادہ وقت, گھر میں عورتوں کا وقت وہ کہاں پہ ضائع کروا دیتے ہیں؟ یہ کچن, صفائیاں, بالکل صحیح ہے. رمضان اس لیے آیا, یقین کیجئے پردے چینج ہو جائیں, ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج ہو جائے, گھر کا باہر معاملہ فرش نیا لگ جائے, یہ رمضان آ رہا ہے. اور جو دل کالا پڑا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دو اوپر. جیسے میز اگر گندی ہو نا تو اس کے اوپر بڑا زبردست کپڑا لا کے ڈال دیا جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اب اس کو بدل نہیں سکتے, یہی ٹھیک ہے. او بھائی یہ ہمارے لیے آیا ہے, یہ ہمارے گھر کے لیے نہیں آیا رمضان. شاید رمضان ہمارے گھر کے لیے آیا. خواتین کا ایک بڑا وقت کا حصہ کھانے پکانے میں, روزے کی تیاری میں, یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے یہ بڑا ظلم ہے. مختصر سی چیزیں ہونی چاہیے. یہ اچھا ہم یہ تہیہ کر سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو گھروں میں اختیار ہے, بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی, کہ ہم اپنی خوراک کو محدود رکھیں گے. اس کی وجہ ہے جو لوگ ابھی بھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور سمجھدار ہیں نا, تو وہاں پہ ان کا کھانے پینے کا بہت زیادہ انداز نہیں ہوتا. وہ بڑا سلیکٹڈ سا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہاں ہم صرف واش روم دیکھنے اور وضو تازہ کرنے کے لیے آئے, اللہ کے گھر آئے ہیں, دل چاہتا ہے کہ یہاں سے ہٹے نہیں. یہ بڑی پیاری اسپرٹ ہے. ورنہ تو بندہ کیا ہوتا ہے, نماز پڑھتا اور البیک کو یاد کرتا رہتا ہے کہ بس ادھر سے نکلا تو بن داؤد. اس لیے انہوں نے بالکل, آپ دروازے کے سامنے دروازہ ہے کہ آپ ادھر سے نکلیں, دعا آپ کی قبول ہوئی, آپ اندر آ جائیے اوپر. کھانے پکانے کے لیے نہیں, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کی اس بندی کو اللہ سے جڑنے کا وقت دیجئے. سارا دن اسے کچن میں جھونکا ہوا ہے اور بندہ ایک ہی بات کہتا ہے, یار تم نے تو زبیدہ آپا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا.
وہ کہتی ہیں اب دیکھیں کل میں کیا بناؤں گی آپ کے لیے. پھر لگ گئی. یہ ٹیسٹنگ فیکٹری ہے اور وہ جنریٹنگ فیکٹری ہے. بس وہ بنا کے لیتی ہے, یہ چکھتا جاتا ہے. یہ ٹیسٹ بڑھنے, اسی لیے ایک روایت پڑتی ہے ذاقت طعم الایمان, ایمان کا بھی کوئی مزہ, وہ چکھنا کہ نہیں چکھنا. جنگیں لڑوا دی گئی ہیں رمضان میں. 17 رمضان المبارک کیا ہے جی؟ جنگ بدر. 18 رمضان المبارک فتح مکہ, فتح اندلس. 27 رمضان المبارک. کیا کیا کام رمضان المبارک میں. اور ہمارے لیے سب سے بڑی جنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ بچھے ہوئے دسترخوان سے اٹھیں کیسے. یار یہ والا ہاتھ پکڑ, یہ والا ہاتھ ادھر نہ پکڑنا, یہ زیادہ ادھر آیا ہوا. بھائی 4 قسم کے شربت, 5 قسم پکوڑے. کتنی قسم کے؟ کل ہی میں نے ایک جگہ پہ پوچھ رہا تھا تو انہوں نے 12 اچھے خاصے بتائے, مجھے پتہ نہیں کچھ یاد رہے ہیں. مرچوں والے پکوڑے, سادہ پکوڑے, پیاز والے پکوڑے, مچھلی والے پکوڑے, اور کوئی بہن ایڈ کرے گی, پالک والے پکوڑے. نہیں بتائیں گے مجھے پتہ ہے. پالک والے, مرغی والے, پتہ نہیں کتنے قسم کے پکوڑے, چاٹ. یہ دسترخوان یہاں سے بکتا ہے اور اگلے کے گھر کے دروازے کے باہر جا کے ختم ہوتا ہے. اور گلا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے, آج کل رمضان میں کھانا نہیں کھایا جا رہا. یہ ہم ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے, ہم ہیں. یقین کیجئے الحمدللہ, ظاہری بات ہے بالکلت کا ٹائم رہا, اللہ کی رحمت نے کوئی ذریعہ بنایا, آنکھیں کھلی, ان لوگوں نے یہ بتایا کہ نہیں بھائی یہ رمضان اس طرح نہیں. آپ سلیکٹڈ سی 2-3 چیزیں, صرف ایک آپ پانی ہے کوئی, اور الحمدللہ شربت ہے, کوئی کھانے کا معاملہ ہے, ایک آدھا آئٹم, اور اس کے بعد سیدھا کھانا. یقین کیجئے مغرب کی نماز میں جو دل لگتا ہے مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ پیچھے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو روکے. ورنہ تو مغرب کی نماز میں اٹھتے ہوئے بندہ یہ کہہ رہا تھا یار یہ لوگ تو پیچھے سے کھا جائیں گے, روک کے جاتا ہے بعض اوقات, یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اب نہیں, یہ نہیں کھانا, یہ میری چیزیں سائڈ پہ نکال دو. دل ہی نہیں لگتا, حرص, لالچ. اور پھر حالت یہ عشاء میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, نماز, قرآن, اس کے لیے کیسے معاملہ رکھیں گے اگر یہ ہمارے ساتھ معاملات ادھر ہو گئے, گڑبڑ ہے. اپنی عورتوں کو وقت ضائع نہ کرائیں. آخری 15 منٹ دسترخوان پہ ہاتھ اٹھا کے. اور ایک اور خطرناک معاملہ, اللہ کا واسطہ اس سوشل میڈیا سے جان چھوڑیں. دنیا کو بتا دو ہم افطار کرنے لگے, اب ہم نے کھجور اٹھا لیے, اب کھجور کھانے لگے. بیمار ہو چکے ہیں, ذہنی مریض بن چکے ہیں. اپلوڈ کر دیں اسٹیٹس اپنا, روزہ کھل گیا. یہ نہیں انداز. اکیلے بیٹھے دعا مانگے, اور سب سے پہلے ہیڈ آف دا فیملی وہ آ کے روئے, اللہ تو اپنی رحمت سے بخش دے, اللہ ٹوٹی پھوٹی محنت ہے, بھوک کاٹی ہے, نماز کوئی پڑھ لی ہے, اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. یہ روئے گا, یقین کی جیسے دیکھتا روتا دیکھ کے اس کی بیوی روئے گی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, بہت ہی پیارے صحابی, اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے بیٹھے اور رو رہے ہیں, تو ان کی بیوی انہیں دیکھ کے رونے لگ پڑی. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرد کا دبکا محسوس کرتے ہیں ان کے گھر والے, لیکن یہ قوام بالکل درست نہیں ہے. ہم گلا ادھر کر رہے ہوتے ہیں, قوام درست نہیں ہے, یہ درست ہو. جب یہ کہتا ہے کہ تم پردہ کرتی ہو, کیسی عجیب سی لگتی ہو, میری سوسائٹی میں فٹ کوئی نہیں ہوتی, تو وہ اللہ کی بندی اتار دیتی ہے, اسے کیا. وہ عبداللہ بن رواحہ کی بیوی ان کے ساتھ رونے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا تم کیوں روتی ہو؟ کہا جی آپ کو روتا ہے دیکھ کے میں رو رہی ہوں. یہ انداز دیکھیں آپ. تو انہوں نے کہا مجھے تو سورہ مریم کی یہ آیت رلا رہی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کل کو ہر ایک کو اس پل صراط کے اوپر سے وارد ہونا ہے, گزرنا ہے اس کے اوپر سے. یہ چیز کھائی جا رہی ہے. انہیں آخرت اس طرح یقین آتی تھی, یقین کے ساتھ نظر آتی تھی جیسے ہمیں آج اپنی صبح نظر آتی ہے. ٹو ڈو لسٹ پہلے سے تیار ہوتی ہے نا, کل میں نے یہ کام کرنا ہے, وہاں پہ انہیں یہ چیز نظر آتی تھی, تو پھر ان کے اندر تڑپ ویسی تھی. وہ روتی ہے تو اللہ کرے 15 منٹ پہلے یہ انشاءاللہ کام کرنا ہے, جی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے خیر مانگے خیر ملے گی. اسپینڈ اینڈ گاڈ ول سینڈ. شکر خورے کو رب شکر دیتا ہے. رب سے دنیا مانگو گے دنیا ملے گی, رب سے دین مانگو گے دین ملے گا, بھلائی خیر مانگو گے خیر ملے گی. تو بیٹھ کے بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھوا کے دعا, بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تیرے بابا کی داڑھی نکال دے, تو بری بات کوئی نہیں. اللہ تیری اماں کو پردہ دے دیں. کل ہم حافظ قرآن کی حفظ والی ایک تقریب میں گئے, اور وہاں پہ ایک معاملہ تھا, بچوں نے حفظ کیا ہوتا. الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے, کوئی شک ہی کوئی نہیں کہ اللہ کا کلام سینے میں بھر جائے, نور بندے کے پاس, کلام الملک ملک الکلام یہ سینے میں آ جائے. لیکن اگر اس کی اماں نے پردہ کوئی نہیں کیا تو یہ اس بچے پہ بڑا ظلم ہے. یہ سورہ نور, سورہ احزاب کی آیتوں سے گزرتا ہے, ماں کو دیکھتا ہے, کہتا ہے پتہ نہیں قرآن سچا ہے یا ماں سچی ہے. یہ جو کنفلکٹ دے رہے ہیں نا اپنے بچوں کو, یہ بڑا خطرناک. روئیں دھاڑے ماریں, بچوں سے کہیں کہ دعا کر اللہ تو مجھے ہدایت دے, اللہ میرے گھر والوں کو ہدایت دے. آج سے انہیں منگوانا سکھوائیں. تو اپنے اوقات ٹی وی, ڈرامے, فلموں, ٹی وی کو تو کک آؤٹ کیجئے پلیز, پھینکیے گھر سے.
جب تک اپنے مولوی صاحب اذان دیتے نہیں، ان کی اذان نہیں، جب تک عامر بھائی روزہ نہیں کھلوائیں گے نا، نہیں روزہ نہیں کھول. یہ تو آ کے جو ابھی رمضان ٹرانسمیشن میں آ کے رمضان کی دھجیاں اڑاتے دین کی، اللہ رحم فرمائے. اس کا حصہ ہم کتنے مزے سے بن کر بیٹھے ہوتے ہیں. ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے نہیں بننا، ہم اس کام سے نکلیں گے. تو روزہ یہ بچانا ہے، رمضان بچانا ہے، فضیلت اس کی سمجھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کی قدر فرما رہے، لیکن اللہ کرے وہ روزے دار بھی صحیح معنوں میں روزہ رکھ کے آیا ہو. تو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں یہ تھیں. رمضان کے آخری عشرے کو قیمتی بنایا جائے. اس میں کیا آتا ہے؟ اعتکاف. اس میں کیا ہے اور کیا ہے؟ شب قدر، نائٹ آف پاور. اتنی بہترین رات، 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا جی. تو وہ رات اس کا اہتمام، اور وہ پورا آخری عشرہ جا کے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کمر بستہ فرما لیتے. پورا آخری عشرہ ہمارے یہاں اس میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. کب کب جاگنے بھائی؟ اس پہ بھی آتے ہیں 21. اگر وہ کہا شب قدر کو تلاش کرو، 21 23 25 27 اور 29. اور اس میں سے پتہ نہیں ہمیں کیسے پتہ لگ گیا 27 ہی. کچھ بھی کر لیں آپ 27 ہے. 21 میں پلاننگ بن رہی ہوتی کہ 27 میں ہی جائیں گے، اور 27 کے بعد 29 والی پہ جانا ہی کوئی نہیں. وہ بھائی یہ پورا عشرہ اس کو سیو کرنا ہے. اعتکاف کی صورت میں ہو جائے، اللہ کرے کہ خیر کے نیک کے اعمال چلے جائیں.